کہ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے 10 دن جو ہیں اس کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک یہ جو پہلے 10 دن ہیں 1 سے 10 ذی الحجہ تک، ان میں کیے گئے جو اعمال ہیں اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بقیہ دنوں کے بالمقابل، یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کے بھی سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ لہٰذا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے ان 10 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر اور اذکار کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اپنے زبان پر یہ جاری رکھے، تکبیرات پڑھتا رہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا ذکر، زیادہ سے زیادہ ذکر کریے، نوافل کا اہتمام کریے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریے، جو بھی نیک کام آپ سے بن سکتا ہے ان 10 دنوں میں ضرور کریں، کیونکہ اللہ کو یہ 10 دن میں کیے گئے اعمال بے حد محبوب و بے حد پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو اس میں ایک عمل ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم قربانی بھی دیتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں قربانی کے تعلق سے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، لیکن اس قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کے مقصد کو کیا ہم نے آپ نے پایا ہے کہ نہیں پایا ہے؟ کیا صرف قربانی اس چیز کا نام ہے کہ ہم بکرے کو لا کر کے یا اور کوئی جانور کو لا کے ذبح کر دے جو جانور جائز ہیں ذبح کرنے کے لیے، کیا صرف اسی کا نام ہے؟ اور پھر ہماری زندگی میں نہ نماز ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ ہو، کیا اس چیز کی قربانی دین نہیں مانگتا ہے؟ لہٰذا ہم کو اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے کہ یہ جو قربانی کا مرحلہ ہے یہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، اس سے ہم کو کیا سیکھنا ہے، اپنی زندگی میں ہمیں کون کون سی قربانیاں اور دینی ہیں اور لانی ہمیں۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر ذرا آپ غور کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ وہ دمبا تو بعد میں آیا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے نا تو وہ جو گفتگو ہے باپ اور بیٹے کے درمیان کتنی پیاری گفتگو ہے، اور بیٹا باپ سے قربانی مانگ رہا ہے۔ غور کریے، ایک بیٹا جو 80 سال کے بعد ہوا ہے، باپ اس کو کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے میں نے یہ دیکھا ہے، یعنی تیرے رب نے ایک اور قربانی کا مطالبہ کیا ہے مجھ سے۔ اس گفتگو پہ غور کریے، میرے بیٹے تیرے رب نے، ہمارے رب نے ایک اور قربانی ہم سے مانگا ہے، کیا مشورہ ہے تیرا؟ اب دیکھیے بیٹا کیا کہہ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان اگر واقعی اللہ نے آپ سے یہ کچھ قربانی کا مطالبہ کیا ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے انشاءاللہ۔ اس پورے گفتگو پر غور کریے کہ جب بھی اللہ نے کسی چیز کو مانگا اپنے بندے سے، ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام فوراً کھڑے ہو گئے، اس میں تاخیر نہیں کی، اس میں کہا ٹھیک ہے، اس میں چوچارا نہیں کی۔ دراصل قربانی یہی تھی، یہی مقصد تھا قربانی کا، کہ جہاں کہیں بھی اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے فوراً اس پہ عمل کرنا۔ جو میرے اور آپ کے اندر اگر کچھ کوتاہی ہے، غلطیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دینا، ان کی قربانی دے دینا، یہ مقصد ہے قربانی کا۔ آج ہمارے یہاں اکثر لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بری بیماری جو یہ پائی جا رہی ہے وہ ہے میں کی بیماری، کہ میں نے ایسا کیا، یہ ہم والی بیماری۔ اگر میں نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، اگر میں یہ کام نہ کرواتا تو کوئی نہ کروا پاتا، اگر میں نے کیا، میری قابلیت، میرا علم، میرا شعور، میری طاقت، ہر چیز میں، اگر میں نہ ہوتا تو شاید یہ کام نہ ہوتا۔ یہ بہت بری بیماری ہے۔ یہ صفت جو ہے، یہ صفت میرے بھائیوں قارون کی صفت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ سورہ قصص پڑھیے، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 78 سے آگے پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قارون کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، ساز و سامان، یہ مال، یہ دولت، یہ عشائش، یہ محلات، وہ کہہ رہا ہے علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ میری قابلیت کی وجہ سے ہے، یہ میرے دماغ کی وجہ سے ہے، یہ میری محنت کی وجہ سے ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کو شکر کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ کہتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ آپ دیکھیے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو علم سے، دولت سے نوازتا ہے یا پوزیشن سے، اسٹیٹس سے نوازتا ہے، تو ان میں کے اکثر لوگوں کی چال ڈھال بدل جاتی ہے۔
کیوں؟ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے یہ سب میرے طرف سے، یہ بہت بری بیماری ہے میرے بھائیوں، اس کی قربانی دے گی دینی ہوگی مجھ کو۔ 2 آدمی ساتھ کام کر رہے ہیں، 4 آدمی ساتھ کام کر رہے ہیں، اب ان میں کا ایک کو یہ گھمنڈ آ جاتا ہے، اپنے اندر یہ میں والی بیماری اجاگر ہو جاتی ہے، وہ کیا کہتا ہے میرے وجہ سے ہوا، میں نے یہ کیا، تو اس کی قربانی دیجئے۔ یہ جو نفس پرستی ہے نا، اس کی قربانی دینی ہوگی ہمیں، ہر چیز میں میں، یہ قارونی صفت ہے۔ قارون کہہ رہا تھا یہ تمام تر چیزیں یہ میری ہیں، یہ میں نے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ سے پہلے بھی کئی لوگوں کو ہم نے غارت و برباد کر دیا، ان کو تباہ کر دیا، تیرے سے زیادہ مال والے تھے، تیرے سے زیادہ ہر چیز طاقت میں تھے، لیکن جا کر کے دیکھو ہم نے ان کو بھی تباہ و نیست و نابود کر دیا۔ اب دیکھیے قارون نے جب یہ کہا کہ یہ سب تمام چیزیں میری وجہ سے ہیں، اور جب وہ اپنے تمام چیزوں کو لے کر کے نکلا اپنے لوگوں کے بیچ میں، قوم کے بیچ میں، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کہتے ہیں اگلی آیت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو دنیا کے مت والے تھے، یعنی جو دنیا کی سوچ رکھنے والے تھے، دنیا کی طلب رکھنے والے لوگوں نے کیا کہا؟ قارون کی اس مال و دولت کو دیکھ کے، اس کی اس آشائش اور آرائش کو دیکھ کر کے دنیا کے چاہنے والے لوگوں نے کیا کہا؟ آخرت والے لوگوں نے، دنیا والے لوگوں نے کیا کہا؟ دنیاوی لوگوں نے کہا کاش، ہائے کاش یہ جو مال قارون کے پاس ہے یہ میرے پاس بھی ہوتا۔ آج دیکھیے کسی کی بڑی گاڑی ہم دیکھ لیں، کسی کے پاس اچھا لیپ ٹاپ دیکھ لیں، موبائل ہو یا دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی دیکھ لیجیے آپ، آج ہم میں سے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ کاش میرے پاس بھی جیسا ہوتا، کاش میرے۔ یہ کیسی بیماری ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی بیماری ہے جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا کو چاہنے والے لوگ ہیں۔ کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا، وہ لوگ وہی کہہ رہے تھے کاش قارون جیسا مال بھی میرے پاس ہوتا۔ وہ قسمت کا کتنا دھنی آدمی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا اگلی آیت میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو ذی علم لوگ ہیں، یعنی جو علم رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو جانتے ہیں، ذی علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس، اس سے بہتر چیز اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی، یعنی تم اس معمولی سی دولت کو، قارون کی اس تھوڑے سے دولت کو دیکھ کر کے، اس کے آرام، اس کے آشائش، اس کے بڑے بڑے محلات، اس کی گاڑیوں کو، ان کی سواریوں کو تم دیکھ کر کے تم یہ کہہ رہے ہو کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا۔ ذی علم لوگ ان کو سمجھاتے اور کیا کہتے؟ ارے نہیں، اس سے بہتر چیز ہمارے لیے ہمارے اللہ نے رکھا ہے، جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان ہم لائے ہیں، جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے قیامت کے دن دے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے علم رکھتے ہیں، جن کے اندر یہ میں پرستی نہیں ہے، جن کے اندر انا پرستی نہیں ہے، جو اپنے گھمنڈ میں، اپنے انا میں بالکل چور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے انا کی قربانی دے چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تواضع رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں اس چیز کی بھی قربانی دیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لیا ہے خیر کا، اچھائی کا، بھلائی کا، تو یہ مت کہیے کہ میرے وجہ سے ہوا، آپ کہیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے ناچیز کو بھی اس قابل سمجھا کہ اللہ نے مجھ سے تھوڑا سا کام لیا۔ اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، لیکن یہ کون کرے گا جس کے اندر یہ قارونی صفت نہیں ہوگی؟ آپ کے پاس بہت علم ہے، علم کے پہاڑ ہیں آپ، اب آپ کیا بولیں گے؟ جو میں ہوں سو میں ہوں، جو میں نے بول دیا وہ حرف اخیر ہے، جو میں نے کہہ دیا وہ سب سے بہتر ہے۔ یہی تو انا پرستی ہے، یہی تو انا پرستی ہے۔ اس کی قربانی دینی ہوگی، اس کو ذبح کر دینا ہوگا، اس میں پرستی کو ذبح کرنا ہوگا، ورنہ قربانی ہر سال آئے گا اور جائے گا۔ وہ لوگ بھی قربانی کریں گے جن کا کوئی تعلق نماز سے نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کل ان صلاتی، اے نبی کہیے میری قربانی نہیں، پہلے کہا اے نبی کہیے میری نماز، کل ان صلاتی و نسکی، پھر قربانی ہے، و محیای و مماتی، میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہتے یہ میرے لیے ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے۔ ورنہ وہ لوگ بھی قربانی کرتے ہیں جو کمپٹیشن کر رہے ہیں، میرا جانور بہتر ہے اس کے جانور سے۔
ارے تیرا جانور بڑا دبلا پتلا ہے، میرا جانور دیکھ کتنا موٹا تازہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حرام سے ہے یا حلال سے ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ارے اس سے پہلے نماز زندگی میں ہونی ضروری تھی۔ اس چیز کی کیوں ان کے اندر قربانی کا اصل جو مقصد ہے انہوں نے جانا ہی نہیں آج تک۔ ہم یہ قربانی کر کیوں رہے ہیں؟ ارے رب کہہ رہا ہے نہ تیرے جانور کی خوبصورتی، نہ تیرے جانور کا موٹاپا، نہ تیرے جانور کا اچھا ہونا، نہ ہی تیرے جانور کا گوشت، نہ خون، کچھ نہیں پہنچتا اللہ کو۔ ہاں جانور میں جو شرائط ہے قربانی کی وہ ہونے چاہیے، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی۔ اللہ کو نہ خون نہ گوشت کچھ نہیں پہنچتا، اللہ کو تیرے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ کیا ہے ہمارا دلوں کا تقوی ایسا؟ اب وہ ہمارا بھائی شرما رہا ہے، اس کا موٹا میرا جانور پتلا، آپ شرماتے کیوں ہیں؟ اللہ موٹے پتلے کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کے خلوص اور نیت کو دیکھتا ہے۔ تو یہ انا پرستی ہٹانی ہوگی، اس چیز کی قربانی دینی ہوگی۔ دوسری چیز، اور کئی باتیں ہیں اس میں، دوسری چیز قربانی دینی ہوگی میرے بھائیوں نیند کی۔ ہمارے معاشرے میں آج سب سے بری بیماری ہو گئی ہے وہ ہے نیند۔ نوجوانوں میں بالخصوص دیر صبح سونا، رات میں لیٹ سونا اور نیند کی قربانی نہیں دینا۔ اگر نیند کی قربانی آپ نہیں دیں گے، بستر چھوڑنے کی قربانی نہیں دیں گے، تو پھر قربانی کے مقصد کو آپ نے نہیں پایا۔ جنہوں نے اس نیند کی قربانی دی، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ عظیم بنا دیا۔ دیکھیے کیسے، جنہوں نے اس نیند کی قربانی دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں، ان کے مال میں، اولاد میں، کام میں برکت ڈال دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میرے امت میں فجر کے وقت میں برکت دے دے۔ اللہ اکبر، یعنی جس وقت برکت ہے اس وقت امت کی کثیر تعداد سوئی ہوئی ہے۔ کیوں؟ قربانی کے مقصد کو جانا ہی نہیں آپ نے، ہم نے۔ جس وقت برکت کا وقت ہے اس وقت ہم اپنے بستروں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، نہیں سمجھے آپ کا، تب قربانی کا مقصد آپ سمجھے ہی نہیں۔ قربانی کا مقصد ہے کہ نیند کی قربانی دی جائے، بستروں کو چھوڑا جائے، اور جنہوں نے اس قربانی کو دیا ان کی زندگیوں میں برکت ہے، ان کے آل اولاد مال میں برکت ہے۔ برکت مانے یہ نہیں ہوتا کہ بہت مال کو برکت نہیں کہتے ہیں، کم میں زیادہ ہو جانا اس کو برکت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اس چیز کو، برکت کا وقت، اللہ اکبر، یہ ایسا وقت ہے کہ اگر تم نے اس وقت کی، اس نیند کی قربانی نہیں دی تو جنت میں نہیں جا سکو گے۔ دلیل صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی دخل الجنہ۔ وہ کون سی 2 ٹھنڈی نمازیں ہیں؟ سورج نکلنے سے پہلے والا یعنی فجر۔ دیکھیے آج کیا حال ہے فجر کا، آج امت میرے اور آپ کی زندگیوں میں۔ کراس لسٹ بنائیے ایک مہینے کا، جس دن پڑھا ٹک، جس دن نہیں پڑھا ٹک نہیں۔ دیکھیے مہینے میں کہاں ہم اور آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ کراس لسٹ بنائیے اپنی فیملی کے لیے فجر کا۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر اس دین کی قربانی دو گے میرے بھائیوں، جنت میں داخل ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں نا فجر کے بعد، تو بازار میں عورت سے ملے، پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کیا بات ہے آج آپ کے بیٹا کو میں نے فجر میں نہیں پایا؟ ماں نے کہا دراصل میرا بیٹا قیام اللیل پڑھ رہا تھا، ہو سکتا ہے قیام اللیل پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہوگا، پڑھ کے سو گیا، نیند نہیں کھل پائی۔ حضرت عمر نے کہا مجھے قیام اللیل سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ عمل ہے کہ ایک انسان باجماعت فجر کی نماز ادا کرے۔ اللہ اکبر، یہ زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ نماز ہے وہ کون سی نماز ہے؟ جمعے کے دن کی فجر کو باجماعت ادا کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز ہے، سب سے پسندیدہ نماز۔ جس نے اس نیند کی قربانی دی، واللہ پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آج کے اس فتنے اور فساد کے دور میں جہاں پر دشمن کا غلبہ ہے مسلمانوں پر، اللہ سبحانہ و تعالی
آپ کی حفاظت کرے گا. دلیل کیا ہے؟ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جس نے اس نیند کی قربانی دی اللہ تعالیٰ اس کی، اس کے پریوار کی، اس کے خاندان کی، اس کے بچوں کی، اس کے مال کی، اس کے دکان کی، اس کے کاروبار کی، اس کے جاب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرے گا. دلیل کیا ہے؟ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا. جو نماز فجر جو ہے باجماعت پڑھتا ہے، اپنی نماز فجر کو اپنی جان سے، مال سے زیادہ قیمتی جانو، تب تم نے قربانی کے مقصد کو پایا. اور کیا بڑی بات ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث کو یاد کریے. اللہ اکبر، اللہ حدیث کو یاد کریے. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ جانتے ہو جب تم جنت میں چلے جاؤ گے، جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے گئے ہیں، جنت کی نعمتوں میں ہیں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے گا اور ان سے پوچھے گا. کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ اے میرے بندو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ یہ کب اللہ پوچھ رہا ہے؟ جب وہ لوگ جنت کی نعمتوں میں. اللہ اکبر. اے میرے بندو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ اللہ اکبر. اللہ کے وہ نیک بندے کہیں گے اللہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اے اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، اے اللہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اے اللہ آپ نے ہمیں جہنم کی تڑپتی بھڑکتی آگ سے ہمیں بچا لیا، اے اللہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر. اور دیکھو ذرا نماز میں اور اپنے رب کے دیدار میں دیکھو کیسا بے جوڑ کنیکشن ہے، ذرا دیکھو. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو جس طریقے سے تم چاندنی رات میں چاند کو دیکھتے ہو، کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی محسوس ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا رسول نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جنتی لوگ جو ہوں گے، جو جنت میں جانے والے ہوں گے، اللہ کی قسم اپنے اللہ کو جس کی زندگی بھر وہ عبادت کرتے رہے، جس کو بنا دیکھے مانتے رہیں، جس کی کتاب پر ایمان لائے، جس کی تمام باتوں کو مانا، جس کے لیے تمام دنیا میں محنتیں کرتے رہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ تم جنت میں اللہ کو ویسے ہی دیکھو گے. اللہ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی ان لوگوں کے صفوں میں شامل کر دے. اللہ کیا دیدار ہوگا. اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی میرے بھائی کہ ایک آدمی، اللہ اکبر، سوچیے آج ان نگاہوں سے ہمارا کتنا بے جا استعمال کر رہے ہیں نگاہوں کا. ان نگاہوں کو جھکانے کی بھی قربانی دینی ہوگی. ان نگاہوں کو جھکانے کی میرے بھائیوں قربانی دینی ہوگی. ذرا سوچو انہی نگاہوں سے، انہی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو. یہ نگاہیں وہ نگاہیں نہیں ہوں گی. اللہ نے فرمایا الی ربک ناظرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس دن لوگ کے چہرے چمکتے ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. اللہ اکبر. الی ربها ناظرہ. وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. کتنی بڑی بات ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ لہٰذا اگر اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو، قیامت کے دن جنت میں اپنے اللہ کو دیکھنے چاہتے ہو، تو یاد رکھو 2 نمازیں نہ چھوڑنا، 2 نمازوں کو نہ ضائع کرنا. وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ بولو. ایک فجر والی اور ایک عصر والی. اللہ لہٰذا اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو میرے بھائیوں، تو نیند کی قربانی دے کر کے باجماعت فجر میں شامل ہو. اللہ کا دیدار ملے گا. اگر اس بات کو سمجھ گئے تو الحمدللہ. اور صحیح بخاری کی حدیث اٹھائیے، پڑھیے حدیث نمبر 529 اور 530 جلد نمبر 1. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما عارف شیئا مما قال علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس. یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے. یہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میرے آپ جیسے، ہم آپ جیسے لوگ اپنے آپ سے شاید نظر نہ ملا پائے اگر اس حدیث پر غور و فکر کرے تو. ما عارف شیئا مما قال علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کا دور ہوگا؟ وہ تابعین کا دور ہے. صحابہ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں. حضرت انس
انس ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین زمانہ یہ میرا والا، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں حضرت انس، کیا بات ہے کہ میں نبی کے عہد کی کوئی چیز رو کے کہہ رہے ہیں، رو کے کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا بات ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز تم میں نہیں پاتا، اللہ اکبر۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ تابعین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کس باب کے تحت باندھا ہے؟ نمازوں کو ضائع کرنے کے تحت باب کے اندر باندھا ہے اس حدیث کو۔ کیا رہے کیا بات ہے نبی کے زمانے کی کوئی چیز تم میں نہیں پاتا؟ انہوں نے کہا قیل الصلاۃ، نماز ہے ہمارے پاس۔ کہا قال الیس ضیعتم ما ضیعتم فیہا، حضرت انس نے کہا ارے نہیں، نماز کا بھی تم نے کیا کر بیٹھا ہے جو تم جانتے ہیں تم کیا کر بیٹھے ہو۔ مطلب تم نے یہ نہیں تھا کہ وہ بے نمازی تھے، یہ تو تصور ہی نہیں تھا۔ اگر آج حضرت انس ہمارے یہاں ہوتے، ہمارے بیچ موجود ہوتے، ان 99 اور 98% مسلمانوں کو بے نمازی دیکھتے ہیں، جو بے نمازی بھی ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، جن کی زندگیوں میں نماز کا کوئی مقام نہیں، ان کو دیکھ کر کے حضرت انس کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے روتے زارو قطار۔ یہ تو تابعین کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بات ہے کوئی چیز نہیں پاتے، وہ کہہ رہے نماز ہے، کہہ رہے نمازوں کو بھی تم نے ضائع کر دیا، یعنی بے نمازی نہیں تھے وہ لوگ، ہو سکتا ہے کہ تاخیر ہو جاتی ہوگی نماز میں کبھی کبھار۔ کیا بات ہے آج نمازوں کو ضائع کرنا، نمازوں کو ضائع کرنے کا یہ معنی نہیں ہے نمازوں کو نہیں پڑھنا، جی نہیں، نمازوں کو ضائع کرنے کا معنی یہ ایک وقت کا نماز تھی بیت گئی، آپ نے دوسرے وقت میں پڑھی، مغرب کی نماز تھی چلو دل نہیں کر رہا ہے، وقت بیت گیا، اندھیرا ہو گیا، عشاء میں ملا کے پڑھ لیں گے، اس کو نماز ضائع کر دینا کہتے ہیں۔ آپ کہیں پر تھے، جاب میں تھے، کام میں تھے، دکان میں تھے، کہیں پر مارکیٹ میں تھے، آپ ظہر میں اچھا ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، عصر میں پڑھ لیں گے، نہیں، اس کو کہتے ہیں نماز کو ضائع کرنا۔ اور جا کے اہل علم کے اقوال کو پڑھیے، اہل علم کے اقوال کو جا کے پڑھیے، اہل علم کہتے ہیں جس نے اپنی نماز کو بے وقت کر دیا، یعنی وقت گزر گیا نماز کا، ظہر کی نماز تھی، وقت گزر گیا، عصر کا وقت داخل ہو گیا، آپ نے بس سوچا کہ عصر میں پڑھ لیں گے، اہل علم کہتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوئی، دل کی تسلی ہو گئی ہوگی آپ کی۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے نماز کو ان کے اوقات پر فرض کیا ہے، لہٰذا اگر آپ کیوں صلاۃ الخوف کب ہے؟ جنگ کے میدان میں نماز پڑھ، جہاں پر نظر ادھر ہوئی گردن چلی جائے گی، وہاں پر نماز معاف نہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ٹھیک ہے جنگ لڑو، دین کے لیے لڑ رہے ہو نا، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہو نا، ٹھیک ہے نماز کو تاخیر کر دینا، جب رات میں اپنے خیمے میں جانا تب نمازوں کو ملا کے پڑھ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا، نہ ہی اللہ نے یہ حکم جاری کیا، اللہ نے کہا اگر جنگ کے میدان میں بھی ہو وہاں پر بھی نماز کو پڑھو، اگر گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے پر چل رہے ہو، گھوڑے پر سوار ہو وہاں نماز پڑھو، پیدل چل رہے ہو وہاں نماز پڑھو۔ آج تو آج ہم اور آپ خوف کی حالت میں نہیں، مارکیٹ میں ہیں، کام میں ہیں، جاب میں، بازار میں، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے اور نماز چھوڑ دیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ جو کام شریعت کے مطابق نہ کیا جائے وہ قابل قبول اللہ کے ہے ہی نہیں۔ اب آپ بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، کہیں پر ہیں، مارکیٹ میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کیا کریں گے؟ نماز چھوڑ دیں گے؟ تاخیر کر کے پڑھیں گے گھر پہ جا کر کے؟ جی نہیں، آپ وہاں سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ وہاں رکوع نہیں کر سکتے ہیں، جی اشارے سے پڑھیے، کیونکہ آپ اس وقت اسی چیز کے مکلف ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اس نفس سے بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ سہ نہ سکے، لہٰذا اس وقت آپ کو پڑھنا ہوگا، سجدہ رکوع نہیں کر سکتے، نہیں کریے اس وقت، معاف ہے اس وقت، لیکن نماز پڑھنا ہوگا اشارے سے، وہ معاف نہیں ہوگا، بجائے اس کے گھر پہ آگے پڑھا جائے۔ یہ اہل علم کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل علم کہتے ہیں نماز آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیے گا چلیے صاحب بعد میں پڑھ لیں گے، آپ ذرا سوچئے ہم میں سے اکثر لوگوں کے کافر اس قول کے تحت اور اس حدیث کے تحت فجر کا کیا معاملہ ہوگا؟ جس کا کام ہے، جس کا جاب ہے تو وہ 7 بجے پڑھ رہا ہے، جس کا دکان ہے وہ 9 بجے پڑھ رہا ہے، جو جب چاہ رہا ہے تب پڑھ رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا ہے کوئی ظہر میں ملا کر کے پڑھ رہا ہے، کیا ہے بھائی؟ نماز نہیں ہوئی، فجر میں 0 ہے، اکاؤنٹ 0 کھلا ہوا ہے تیرا۔ سیریس لینا پڑے گا اس میٹر کو۔
آج ہمارے بیٹے کا بہت بڑے اسکول میں داخلہ ہو جائے، پٹنہ کے ٹاپ اسکول میں داخلہ ہو گیا، امی جان دیکھیے، ابو جان دیکھیے، نیند کی قربانی دے کے 4 بجے اٹھ جائیں گے. کیوں؟ پٹنہ کے ٹاپ اسکول میں داخلہ ہے. بیٹا کچی نیند میں ہے، اس کو بس اسٹاپ پہ جا کے چھوڑیں گے، پٹنہ کے سب سے بڑے اسکول میں داخلہ ہے. مس نہیں کر سکتے کلاس. یہ وہی لوگ ہیں جو 4 بجے صبح، ٹھنڈ ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کوئی سا موسم ہو، یہ وہی لوگ ہیں جو اٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہی لوگ ہیں جو نہ کبھی نماز کے لیے اٹھے، نہ اپنے بچوں کو کبھی نماز کے لیے اٹھایا. یہ وہی لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قربانی کے مقصد کو جانا ہی نہیں میرے بھائی. قربانی کے مقصد کو جانیے اور نیند کی قربانی دیجیے. اگر آج کے بعد بھی سوئے رہے تو جو سویا وہ کھویا، اور پھر ڈھنکا پیٹتے رہیں گے ہم. اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ ایسے ایسے مسلمانوں کے حالات ہو رہے ہیں، اللہ ایسے ایسے ظالم لوگ مسلمانوں پر مسلط ہو گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم آپ سے یہی کر سکیں گے؟ نہیں. جو وقت مخصوص ہے میرے بھائیوں، اس وقت نماز پڑھنا. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، 9 بجے آپ کا رپورٹنگ ٹائم ہے، آپ ڈیلی 11 بجے جائیے. آپ کا باس آپ سے کتنا خوش ہو کر کے کتنا دن آپ کو رکھے گا؟ ایک معمولی سا آدمی نہیں رکھتا ہے، وہ رب العالمین ہے، جس کے دربار میں جب حاضری کا وقت ہے اس وقت حاضری دینا ہے، بعد میں نہیں. فجر والا زور میں نہیں پڑھیں گے بھائی صاحب، نہیں. کیوں؟ آپ وہ صفت پڑھی ہو عباد الرحمن جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں صفت گنائی. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ اللہ نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ اکبر. تم کہہ سکتے ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ کون ہے. اللہ نے ان تمام تر صفتوں میں ایک صفت یہ گنائی، وہ لوگ ہیں جن کی راتیں سجود اور قیام میں گزرتی ہیں، سوتے ہوئے نہیں گزرتی. اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے پہلو، جن کے پیٹھ ان کے بستر سے جدا رہتے ہیں. لیکن سوال ہے نا، سوال آج سب سے بڑا یہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم اس نیند کی قربانی دیں گے کیسے؟ کیونکہ فجر کا وقت آج 3:30 میں چل رہا ہے غالباً لگ بھگ. اب 2 بجے ہم لوگ سوتے ہیں، وہ بھی کیسے؟ ان انگلیوں کا غلط استعمال کر کے. کوئی 1:30 بجے، کوئی 2 بجے، کوئی 2:30 بجے. تو کہاں سے اٹھے گا بیچارہ فجر؟ جس وقت اٹھنے کا وقت تھا نیک لوگوں کا، اس وقت امت کی کثیر تعداد سونے جاتی ہے. کیوں؟ ان انگلیوں کے غلط استعمال کی وجہ سے. ان انگلیوں کے غلط استعمال کی بھی قربانی دینی ہوگی میرے بھائیوں. آج واللہ کہتا ہوں گناہ آج بہت آسان ہے. آج گناہ انسان کے تکیے کے نیچے ہے، ان انگلیوں پر ہے آج یہ گناہ. آج برائی گھر گھر میں ہے، کپڑے میں ہے، تکیوں پر ہے، بستر پر ہے. آج جو اس برائی سے بچ گیا، جو بچ کر کے نکل گیا، انشاءاللہ وہ آخرت کے دن میں، دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا انشاءاللہ. بہت مشکل ہے آج بل بورڈز پر عورتوں کی ننگی تصویریں. ایک عورت ہے، ٹرک کا ایڈ ہے تو اس پہ ایک عورت کو آنا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کسی عورت کو ٹرک چلاتے ہوئے؟ عورت کا ٹرک سے کیا لینا دینا ہے؟ لیکن اس طریقے سے لوگوں کی TRP بڑھتی ہے، اس طریقے سے ان کے پروڈکٹس بکتے ہیں. ہر جگہ آپ دیکھیے، ہر جگہ دیکھیے. اس کی قربانی دینا ہوگا. ان انگلیوں کو بچانا ہے، آپ کو اس ہاتھ کو بچانا ہے. آج کے بالخصوص آج کے اس دور میں اس کی قربانی دینی ہے میرے بھائیوں. اور اگر نہیں دیے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین سورہ 36 آیت 65 میں فرماتے ہیں الیوم نختم بافواہہم. اس دن ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے. اللہ اکبر. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، جو کام وہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یاد رکھو یہ ہاتھ، یہ پیر میرے بھائیوں، یہ اللہ کے یہاں قیامت کے دن گواہی دیں گے جو کچھ بھی ہم کرتے تھے. تم نے ان ہاتھوں کا کس طریقے سے استعمال کیا. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تمام تر نیک لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کو جاننے والے تمام تر نیک لوگ اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں. وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ جو تنہائی میں اپنے اعضاء کو غلط استعمال کرتا ہے، گویا جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اکیلے میں گناہ کرتا ہے، چھپ چھپا کے گناہ کرتا ہے،
وہ راہ ہدایت سے پلٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جو تنہائی میں چھپ چھپا کر کے نیکی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ ابن رجب کہتے تھے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو موت جو ہے نا یہ بری موت دیتا ہے، اچھی موت اس کی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، قربانی کا مقصد یہ بھی ہے نا کہ ان ہاتھوں کا، ان انگلیوں کا غلط استعمال کو ہم قربان کر دیں۔ اس سے جب استعمال کرے صحیح استعمال کرے، تسبیح پڑھنے کے لیے استعمال کرے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے استعمال کرے، نہ کہ ان گندی چیزوں کو دیکھنے میں، نہ کہ موبائل پہ ٹائم پاس کرنے میں اور وقت کی بیجا وقت کو قربان کرنے کے لیے۔ وقت کو کیسے ہم برباد کر رہے ہیں آج، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن ایک آدمی ہل نہیں سکے گا جب تک جواب نہ دے دے کہ زندگی کہاں بتائی۔ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ؟ اس قربانی کے مقصد کو سمجھیے، اس وقت کو جو ہم ضائع کر رہے ہیں اس کو قربان کریے، اس کو چھوڑیے، اس کو ہٹائیے اپنی زندگی سے۔ اور یاد رکھیے انہی لوگوں نے میرے بھائیوں، انہی لوگوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے، کائنات کے سینے پر انہی لوگوں نے اپنے نشانات چھوڑے ہیں جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کریے، زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ مجمع میں جو بوڑھے ہیں ان کا وقت قریب ہے، جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جوان بھی گزر جاتے ہیں، بچے بھی گزر جاتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کس کا وقت قریب ہے۔ وقت کی حفاظت۔ حسن بصری ایک شخص سے ملے رحمہ اللہ، حسن بصری ایک آدمی سے ملے، 60 سال کا آدمی تھا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ حسن بصری نے پایا کہ اب تک اس کی زندگی میں غفلت ہی غفلت ہے، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کیا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 60 سال ہے۔ حسن بصری نے کہا کیا تجھے پتا ہے کہ تو ایک ایسے راستے پہ چل پڑا ہے جو راستہ اب عنقریب ختم ہونے والا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا ہاں۔ کہا تجھے پتا ہے اس بات کو؟ کہا پتا ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسن بصری نے پوچھا کیا تجھے یہ جو بات تم نے پڑھی کیا تجھے اس کا پتا ہے، معنی مفہوم، اس کا مطلب پتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حسن بصری نے کہا جب نہیں پتا ہے تو سنو، تجھے پتا ہے یہ راستہ ختم ہونے والا ہے، تجھے پتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حسن بصری نے اسے پوچھا تجھے پتا ہے کہ پھر تو لوٹ کر کے اللہ کی طرف جانے والا ہے؟ اس نے کہا میں لوٹ کے اللہ کی طرف جانے والا ہوں۔ حسن بصری نے کہا تجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کرے گا؟ اس بوڑھے نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا۔ حسن بصری نے کہا جب تجھے پتا ہے کہ اللہ تجھ سے سوال کرے گا، کیا تو نے ان سوال کے جوابات تیار کیے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھا زندگی تو غفلت میں گزر گئی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا مجھ سے میری زندگی کے تعلق سے۔ جواب کیا ہے؟ حسن بصری آج بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ سے، اے لوگوں جس راستے پہ ہم اور تم چل رہے ہیں یہ راستہ ختم ہونے والا ہے، عنقریب ختم ہونے والا ہے، اور لوگوں تمہیں یقین ہے کہ تم اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہو، تمہیں یقین ہے کہ اللہ سوال بھی کرے گا۔ حسن بصری ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، اور میرے بھائیوں کیا تم نے جواب تیار کیا ہے؟ وہ آدمی تو شاکڈ رہ گیا، اس نے کہا میں نے کوئی جواب تیار نہیں کیا ہے، 60 سال گزر گئی، معاملہ ختم ہو گیا، ٹائم کتنا جمعہ کتنا جلدی آتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ وہ آدمی نراش ہونے لگا، اس نے پوچھا کہ حسن بصری اس کا کوئی حل اور علاج ہے؟ تو حسن البصری نے کہا علاج ہے۔ اللہ اکبر، کیا علاج ہے؟ حسن بصری نے کہا اب جتنی زندگی تیری بچی ہے، جتنی بھی سانسیں تیری بچی ہیں، اس کو اللہ کی اطاعت میں گزار۔ اگر ایسا کرے گا تو جو پچھلی 60 سال میں زندگی گزر گئی غفلت میں، اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آج کے بعد سے تو نے اپنی زندگی کو ایسی غفلت میں گزارا تو یاد رکھ اب تک جتنا تو زندہ رہے گا اس پہ تو سوال ہوگا ہی، اور پچھلا 60 سال جو تو نے بتایا اس پر بھی سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو غفلت میں زندگی گزر گئی اس پہ سوال نہ ہو، تو اب جو زندگی بچی ہے، جتنی بھی بچی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریے،
فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پیچھے جو غفلت میں گزری یہ چیزیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا۔ اور بہت سی باتیں ہیں میرے بھائیوں، قربانی کے اس مہینے میں، اس عشرہ ذی الحجہ کے مہینے میں، ان 10 دن و ایام میں غور و فکر کریے، اور جتنی باتیں ہم نے سنی میں نے کہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے صحیح مقصد کو اپنانے کی اور پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔